अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान और आज हम जिस चीज़ के लिए लेकर आई हूँ मैं उर्दू में हमारी एक तफ़हीम है और ये ग्रेड 5 टिल ओ लेवल्स तक के बच्चों के लिए है और इंशाल्लाह ये उनको अच्छी तरीके से कवर करवाएगी। कुछ रिलेटेड ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि कल पहला रोज़ा है, तो मुझे उसी के हिसाब से ये तफ़हीम अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया जाए। तो मैं इसे पढ़ती हूँ, फिर इसके मुतालिक मैं आप लोगों को सवाल जवाब भी कराती हूँ और इसके साथ ही मैं आपको ग्रामर भी कराती हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो जुमला है वो है रोज़ा बुराइयों के ख़िलाफ़ एक ढाल है। ठीक है, रोज़ा हमें किस चीज़ से बचा रहा है, यानी कि ढाल की तरह वो हमारे आगे आ जाता है बुराइयों से। ठीक है, तो रोज़ा आपको पता है ये क्या है, इस्म है और ढाल भी इस्म है और इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे पास हुर्फ आ गया, तो ग्रामेटिकली भी इसको करके देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी करेंगे। ये मुसलमानों को, यहाँ पे को होना चाहिए था, ये मुसलमानों को अगर एक जानिब खाने पीने से रोकता है तो दूसरी तरफ इन्हें अल्लाह ताला की इबादत पर माइल करते हुए चुगली यानी कि शिकायतें करना, झूठ, गाली गलोच, स्लैंग वर्ड जो होते हैं, जैसे बुरे अमाल से बचाता है। यानी कि आपको एक चीज़ ये समझ में आई कि अल्लाह ताला ने इंसान की आदत को पुख्ता नहीं होने दिया। हमें हर साल एक ऐसा महीना मिलता है जिसमें हम बहुत शिद्दत से कोशिश करते हैं कि हम कुछ बुराइयां ना करें और फिर वो एक महीने की प्रैक्टिस के साथ वो हमारी आदत बन जाती है। हम काफ़ी हद तक उन बुराइयों को कंट्रोल कर लेते हैं और आगे कुछ महीने बाद जब भूलने लगते हैं तो दोबारा इस रमज़ान की आमद होती है और सब कुछ दोबारा से तरोताज़ा हो जाता है। तो सबसे पहले रोज़ा हमें बुराइयों से बचाता है। फिर एक काम क्या है कि मुसलमान खाने पीने से रुकते हैं, तज़किया नफ्स होता है। तो दूसरी तरफ क्या होता है, अल्लाह ताला की इबादत पर माइल होते हैं। फिर वो शिकायतें यानी कि चुगलियाँ करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, इस किस्म के बुरे अमाल से हम बच जाते हैं। बिकॉज ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि हम काम करें और काम के बाद जितना टाइम है हम अल्लाह की इबादत करें। और चूंकि रोज़े से होते हैं तो बहुत से ऐसे वर्ड, बहुत से ऐसे काम जो हम आम दिनों में इस्तेमाल करने के आदी हैं, हम उन्हें भी नहीं इस्तेमाल करते। फिर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि रोज़ा बुराइयों के ख़िलाफ़ ढाल भी है, आपको खाने पीने से भी रोक रहा है, अल्लाह के करीब भी ला रहा है। तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि रोज़ा कैसा होता है। इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं कि रोज़ेदार मकरो फ़रेब से काम ले, यानी कि मकरो फ़रेब होता है, मकर मतलब झूठ, फ़रेब मतलब धोखा। मकरो फ़रेब ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है ना, यानी कि मुरक्कब, आपको याद होगा हमने मुरक्कब इसम भी पढ़े थे और मुरक्कब ज़मीर भी, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। काम ले, झूठ बोले, ये तो ऐसे ही है कि जैसे भूख हड़ताल। नॉर्मली मैं लोगों को देखती हूँ कि पूरी रात जागने के बाद सुबह सोते हैं, और बच्चे ख़ास तौर पे सुबह सोते हैं और पूरा दिन सोते हैं, अफ्तार पे उठते हैं, ना वो कोई नमाज अदा करते हैं, ना वो कुरान की तरफ माइल होते हैं, ना वो कुरान की कोई तफसीर या कोई और ऐसा काम करते हैं। इसकी कोशिश करें, ट्राई करें, 1 से 2 दफ़ा आपको शायद इतना मज़ा ना आए, लेकिन जब आपका उसमें दिल लगने लगेगा तो आपको यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। तो रोज़ा ऐसा नहीं है कि रोज़ेदार झूठ भी बोल रहा है। जैसे अम्मी आके पूछ रही हैं, बेटा नमाज़ पढ़ ली? जी अम्मा पढ़ ली, अभी पढ़ के सोए हैं। ये झूठ है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपने असल में फिर वो रोज़ा नहीं है, वो आपकी भूख हड़ताल है। रोज़ेदार को फहश कलामी यानी कि गलत बातें, गंदी बातें और ऐसी चीज़ जो दूसरे को सुन के नागवार लगे, और ग़ीबत से बचना चाहिए। ग़ीबत तो आपको पता है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। हम तो रोज़े से हैं, हम तो कुछ खा ही नहीं सकते, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो, ठीक है ना। तो ग़ीबत तो हराम है, तो हम हराम गोश्त भी नहीं खाएंगे, हम हलाल गोश्त भी नहीं, हम यानी कि रोज़े में तो हम हर चीज़ से बचे हुए हैं ना। उस वक्त हमें खाना भी नहीं खाना, तो उस वक्त हमें किसी की बुराई करके भी कुछ नहीं खाना है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई गाली भी दे, देखें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताई है, इसको समझिएगा और दोनों तरफ से समझेंगे। अगर तुम्हें कोई गाली भी दे तो इसका जवाब गाली से ना दो, और फिर इन्हें और ना दो, बल्कि ये कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ। कितनी खूबसूरत बात है कि आपको अगर कोई बुरी बात करता है और आपको गाली देता है, आपको कोई गंदी बात बोलता है,
تو آپ اسے صرف یہ کہہ دو میں روزے دار ہوں. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، عموماً ہمارے موڈ بہت خراب ہوتے ہیں رمضان میں. بچوں پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، بچوں کو ماؤں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر باہر فادر کچھ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. روڈز کے اوپر ٹریفک کے مسائل اور ٹریفک کے لیے ہونے والی لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں. تو اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے، یعنی کہ کوئی تمہیں برا بھی بولے، گالی تو کتنی بڑی چیز ہے نا، لیکن اگر کوئی آپ کو غلط نظر سے بھی دیکھے تو لڑنے کو تیار نہ ہو جاؤ، صرف یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. لیکن اس کے برعکس ایک اور چیز بھی سوچیں، ہم بھی کسی کو گالی نہ دیں، ہم بھی کسی کو غصہ نہ دلائیں، ہم بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں. ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گالی دے گا تو آپ نے اس کے جواب میں چپ ہونا ہے، آپ نے خود سے بھی کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، ہم نے دوسرے مسلمان کے روزے کی عزت کرنی ہے. عموماً اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں روزے سے ہوں تو دوسرا بندہ پلٹ کے فوراً یہ بات کہتا ہے کہ ایکسکیوز می، کہ ہمارا بھی روزہ ہے، تمہارا کوئی نرالا روزہ ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث ہے. اگر کوئی آپ کو اس طرح کہے تو آپ کو چپ ہونا ہے، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. وہ آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ دہرا رہا ہے کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں روزے سے ہوں. تو اب احترامی طور پہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کے اوپر خاموشی اختیار کرے، بجائے اس کو جواب دینے کے، بجائے اس کو کچھ اور کہنے کے. بیکاز اب آپ کے سامنے اس نے ایک حدیث رکھ دی ہے اور جس کے احترام میں چپ ہونا آپ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلے اس میں ہے کہ روزہ مسلمانوں کی روحانی اور جسمانی تربیت کا ذریعہ ہے. کس طریقے سے؟ روحانی تربیت تو آپ کی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ بہت سے غلط کام چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جسمانی تربیت اس طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کے خلاف رہ کر آپ اپنے جسم کے حساب سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جسمانی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی روحانی تربیت. آپ نے دیکھا ہوگا شروع کے دنوں میں روزے دار جو ہے اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ خود اپنا بھی نوٹس کریں کہ آپ کا ایک بیڈ آڈور آپ کے منہ میں ڈیولپ ہوتا ہے، کہ اسمیل آپ کے منہ سے آنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک چیز رکھی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے، مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. کتنی بہترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے ہم خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ جب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور پراپر روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آڈور ختم ہو جاتی ہے. اس کا مقصد ہے آپ کے جسم کے اندر آپ ایک طریقے سے کثافتیں، آپ کے جسم کے اندر جو بھی اس طرح کے مادے ہیں جو آپ کو ایک بیڈ آڈور اور بیڈ فیلنگز دے رہے تھے، آپ کے نظام ہضم کو خراب کر رہے تھے، وہ سارے آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک اچھی پوزیشن اور ایک اچھی ہیلتھ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نوٹس کیجئے گا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ ایک اچھی اور فریش فیلنگ آپ کے سانس میں ہوگی، آپ کی ایک فریش فیلنگ آپ کی باڈی میں ہوگی. تو یہ روزے کی جسمانی تربیت ہے. اچھا، اس تربیت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کا دکھ اور درد بھی سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اپنی بھوک کو دیکھتے ہوئے دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہمارے گھر میں اگر ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں ہر چیز سے تو ہمیں کسی کی بھوک کا احساس نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرا ہے کہ پورے گھر میں ہر چیز کھانے پینے کی موجود ہے، لیکن آپ نے کھانا نہیں ہے. آپ روزے سے ہیں، آپ نے رک جانا ہے. ٹھیک ہے نا. صوم کے معنی کیا ہے؟ رک جانا. تو آپ نے رک جانا ہے، آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، آپ نے کوئی چیز اپنے پانی، کوئی ٹافی، کوئی چاکلیٹ نہیں کھانی. تو اب آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے پاس تو ایک امید ہے نا کہ افطار کے بعد ہم کھا لیں گے، ان کے پاس یہ امید بھی نہیں ہوتی. تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ لوگ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ان کا درد اور دکھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ ان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، صبح سے شام تک بھوکا رہنے سے اس میں غریبوں ناداروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ان کے دکھ درد دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. تو یعنی کہ روزہ ایک بہترین نیکی ہے. ٹھیک ہے. بہت بہترین نیکی ہے کیونکہ آپ کو روحانی اور جسمانی دونوں صورتوں میں پاک کر رہا ہوتا ہے. اسی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ اسی ماہ میں نازل فرمایا. اور رمضانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح یعنی کہ کلام پاک کا سننا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے. ابھی تو تھوڑا مشکل ہے لیکن
ہر سال آپ لوگوں کو پچھلا سال بھی یاد ہوگا اور انشاءاللہ اگلے سال بھی تراویحوں کا بہت ذوق و شوق سے لوگ اہتمام کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر رمضان کی رحمتیں ہیں جو کم اور زیادہ یقیناً اس سال بھی نازل ہوں گی. بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بات ہے. اب اس کے کچھ سوالات حل کرنے کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو ان کے سوال بتاتی ہوں. روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال آپ بتا سکتے ہیں. روزہ ایک اسلامی عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے یہاں پر اس کو پہلی لائن کے اندر ہم نے کیا تھا کہ بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک اسلامی عبادت ہے. روزہ برائیوں کے خلاف ایک ڈھال ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں روزہ برائیوں کے خلاف ایک ڈھال ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا کس روزے کا کوئی فائدہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کون سے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ یہ سوال میں یہاں لکھ دیتی ہوں. ویسے میں آپ لوگوں کو یہ واٹس ایپ کر دوں گی. کوئی فائدہ نہیں. جواب میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں کہ روزے دار مکر و فریب سے کام لے, جھوٹ بھی بولے اور ایسے کام بھی کرتا رہے. تو یہ روزہ کیا کہلائے گا؟ یہ روزہ نہیں کہلائے گا. روزے دار کو کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ روزے داروں کو چغلی, جھوٹ, گالم گلوچ اور برے اعمال سے بچنا چاہیے. صبح سے شام تک بھوکا رہنے سے انسان میں کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ اس میں غریبوں اور ناداروں کا احساس اور بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے. قرآن پاک اور ماہ رمضان کا کیا تعلق ہے؟ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل کیا گیا اور تراویح میں ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آ جاتے ہیں ہمارے پاس متضاد الفاظ. میں یہ آپ کو پوری ایکسرسائز واٹس ایپ کر دوں گی, ابھی بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو ہماری. تو سچ کا کیا ہوگا بیٹا؟ متضاد جھوٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بدی کا نیکی ہوگا, ٹھیک ہے. عذاب کا ثواب ہوگا. اس کے بعد سکھ کا دکھ ہوگا. پھر کافر کا مسلمان ہوگا اور جناب حیوان کا انسان ہوگا, ٹھیک ہے. اور بیٹا آپ میری 1 سے 3 کی کل کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. گریڈ 1 ٹل 3 کے لیے جو بنائی تھی اس کے اندر بھی روزے کے بارے میں کافی پیاری احادیث بھی ہیں اور کافی اچھی معلومات بھی تھی اور ایک بہت اچھا بہترین اس کے اندر لیسن بھی تھا. اور میں نے وہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ آن لائن گروپ جو ہماری اپڈیٹس گروپ ہے اس کے اندر میں نے اس کی ایکسرسائز بھی بھیجی ہے. تو بہتر ہوگا آپ یہ والی اور وہ ایکسرسائز دونوں کر لیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے روزہ, رمضان اور ان کے مفہوم سمجھ میں آ جائیں گے. جزاک اللہ خیر.